يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان تو آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، اس لیے اٹھو۔ اگر نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب انہی منکروں نے اس کو اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس وقت اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے، اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی اور خدا کی بات ہی اونچی رہی۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ تم نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے پیغمبر، اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟
تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کے عذر حقیقی ہیں اور جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک کر بٹھا دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی سب دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، اس لیے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔